سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، آج یہ خوبصورت تقریب جو ماہ ربیع الاول شریف میں انعقاد پذیر ہے، مدینہ اسلامک سینٹر کے نام سے ادارے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور حضرت علامہ صاحب کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد بیان کیے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک فرما دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو تم نہیں جانتے تھے میرے حبیب وہ سارا تمہیں سکھا دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں، کچھ نصاب اس طرح کے ہوتے ہیں جو ظاہری زندگی سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے جب کوئی ڈگری لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ اپنی اس ڈگری اور اس ڈپلومے کے بنیاد پر کوئی نوکری کرتے ہیں، اپنی معاش کا بندوبست کرتے ہیں، کچھ رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ جو ظاہری انسان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کی تعلیم وہ ہے جو باطنی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اور جب باطن سنورتا ہے تو ظاہر پر تو پھر ہی اللہ تعالیٰ خاص ہی رحمت فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید وہ مکمل اور کامل کتاب ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کی تطہیر کے لیے، زیب و زینت کے لیے ہمیں کھلی تعلیمات اور واضح ارشادات عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر صحت مند نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ بڑی گاڑی، بڑا آدمی، بڑا نام، بڑے پروٹوکول، بڑے لوگ جاننے والے، بہت سارے لوگ گاڑی کے آگے پیچھے بھاگنے والے، لیکن کوئی کیا جان سکتا ہے کہ وہ آدمی رات کو سکون سے سوتا ہے؟ کیا اس گہرائی تک کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے باطن میں قرار، سکون اور چین موجود ہے؟ کچھ چیزیں انسان کو بڑا ہی بے سکون کر دیتی ہیں۔ جس طرح ظاہری طور پر ہمارے ظاہری حلیے پر کوئی داغ دھبا لگ جائے نا، مثلا ایک بٹن میرا ٹوٹا ہوا ہو نا، تو کوئی اور توجہ نہ بھی کرے، کسی کو خیال نہ بھی آئے، تو میں خود بڑا پریشان ہوں کہ یار آج میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ بار بار نظر ادھر ہی جاتی ہے کہ یہ کمزوری ہے۔ یا آپ 2-4 دن سے غسل نہیں کرتے مسلسل، تو 3-4 دن کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے نہانے کا تو آپ اپنے وجود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ چلیں آپ کپڑے صرف تبدیل کر لینا، جو کل پہنے تھے وہ آج اتار لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ انسان کا جو ظاہری حلیہ ہے، شاید اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں سمجھایا کہ یہ صفائی ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں، سادہ ہونا اور بات ہے اور میلا کچیلا ہونا، کہتے ہیں جی فلانے بابا جی سادے ہیں، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کافی دن نہاتے نہیں۔ نہیں، سادہ نہیں، یہ نادان ہے۔ اللہ کے محبوب کے جسم نور سے تو ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ تو اسلام نے ہمیں ظاہری طور پر صفائی کا بھی پورا حکم ارشاد فرمایا، لیکن آپ کا ظاہری حلیہ ایک آدھ
داغ دھبے کی وجہ سے بھی آپ کو پریشان کر دیتا ہے. یعنی سیاںا بیانا بندہ مالدار ہے، اس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے، ڈیرا بھی ہے، لنگر بھی کھلا سکتا ہے، لیکن صرف آپ نے آنے سے پہلے بتایا نہیں، دروازے پہ پہنچ کے دستک دی، جناب السلام علیکم میں آ گیا ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے دسنا تو صحیح سی پہلا، میں ذرا صفائی تو کرا لیتا، میں کپڑے تو بدل لیتا. انسان کے ظاہری حلیے پر تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہو تو بندہ پریشانی محسوس کرتا ہے. اگر ظاہر پر تھوڑی سی کوئی داغ دھبا ہو تو سکون نہیں آتا، اور اگر باطن سارا دھبوں سے بھرا ہوا ہو، حسد کا دھبا ہو، تکبر کا دھبا ہو، خیانت کا دھبا ہو، یہ بہت سارے لوگ ان آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. دوڑ لگی ہوتی ہے کسی سے آگے نکلنے کی، تو اتنی ٹینشن اپنی نہیں لے رہے ہوتے جتنی اس کی لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اب کہاں پہنچ گیا. اتنا خیال اپنا نہیں رکھ رہے ہوتے جتنا سامنے والے کا. آپ لوگوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تو مہنگے مہنگے موبائل دے وے، لیکن کدی کدے نا کدی موبائل تو علاوہ بھی کسی کو تکنا چاہیے. اب تسی نا مطلب دیکھو نا، موبائلاں جتے تواڈے نال اکثر ملاقات کری دی ان تے سامنے آئے بیٹھے ہیں، تو آپ پھر بھی جناب وہ موبائل ہی دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، اور مجھے مدرسوں کے کام سے ذرا زیادہ دلچسپی ہے، اس لیے میں ایسا کوئی موقع ہو تو ذرا آنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ چیز اصل ہے، یہ چیز بنیاد ہے. آپ تھوڑا موقع دیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بڑی جلدی بات کو سمیٹ دوں گا. فرمایا باطن پر جو دھبے ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو بے قرار کرتے ہیں، بے چین کرتے ہیں. ادھر ادھر دیکھ کے جب بندہ اپنے معاملات ترتیب دیتا ہے نا کہ فلانا آگے گزر گیا، میں پیچھے رہ گیا، فلانے کی شہرت زیادہ ہو گئی، اب یہ چیز بے سکون کرتی ہے. آپ کیوں دیکھتے ہیں سامنے والے کی طرف؟ آپ وہ والی نعمتیں کیوں نہیں دیکھتے جو رب نے آپ کو عطا فرمائی؟ تو یہ باطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. رب فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے. حضور نے نا یہ ساری چیزیں نکال دی. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے باطن دھو ڈالے. حضور نے نا پسند ہی فقیری کو کیا. نبی پاک مجبور نہیں ہے فقر پر، بالکل نہیں. حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ احد پہاڑ سونے کا بنا دے، میرے ساتھ چلا کرے. مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن سکتا ہوں، جیسے حضرت یوسف نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، یہ پیغمبر اللہ کے. تو اگر میں چاہوں نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن میں نے عرض کی ہے مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں. اس لیے اقبال کہتے ہیں متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، یہ مقام میں بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. بندگی میں جو لطف ہے نا، بندگی میں وہ بڑا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے سادہ زندگی کو ترجیح دی. سادہ ایک ہوتا ہے غریبی فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان کام ہے. نہیں پیسے کوئی نہیں تو سادی روٹی کھانا یہ آسان ہے. مطلب بدلہ نہیں لے سکتا تو معاف کر دیا تو یہ تو آسان ہے. فقیری میں فقیری آسان ہے، لیکن میرے نبی پاک نے جو فقیری کی ہے وہ فقیری میں فقیری نہیں کی، حضور نے بادشاہی میں فقیری کی ہے. یعنی ہر چیز موجود ہے پھر بھی فقر کیا ہے. بادشاہی میں فقیری، یہ کمال ہے. تو ایک تو تزکیہ، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. حضور معلم بن کے آئے ہیں، نبی پاک نے کتاب سکھائی ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کونے میں کو بابا جی بٹھا دیے جائیں نا، جبے شبے پہن کے 6-7 تسبیح ان کے گلے میں ڈال دو، چلو اچھے نیک لوگ ہیں الحمدللہ، وہ تسبیح چلا رہے ہوں، ایک کونے میں وہ بیٹھے ہوں اور ایک طرف ایک عالم دین بیٹھے ہوں قرآن پاک کا درس دینے کے لیے. لوگ زیادہ ادھر جانے ہیں جدھر بابے اور بیٹھے ہیں، دام کرا لیے بابا جی کو نظر کرم کرو، ادھر ہی جاتے ہیں نا زیادہ لوگ. حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے. قومیں علم سے فروغ پاتی ہیں، شعور جو ہوتا ہے اس سے انسان تازہ دم رہتا ہے. یہ جو آگہی ہوتی ہے یہ سفر آسان کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 لوگوں کی جماعتیں بنی ہوئی تھی.
ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسری جانب بیٹھ کر ایک آدمی کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے تھے اور باقی بیٹھ کے سن رہے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں جماعتیں خیر پہ ہیں، دونوں بھلائی کا کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں معلم بن کے آیا ہوں، لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام اس جماعت میں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ تو تھوڑا سا نا فروغ علم تھوڑی سی، اور ایک اور بات بھی، کچھ چیزیں ہمارے پاس مفت اور فری، انسان کی نا طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو چیز وہ سمجھتا ہے نا بہت مہنگی ہے، سمجھتا ہے شاید زیادہ قیمتی بھی یہی ہے، حالانکہ بعض اوقات زیادہ مہنگی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ نرا فیشن ہی ہوتی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مہنگے مہنگے ہوٹلوں پہ روٹی کھاتے ہو نا، اس لیے معدے کے ڈاکٹروں کے پاس رش بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مہنگی ہیں نا وہ ظاہری چمک دمک رکھتی ہیں، بس مرچ مسالہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے زبان کی لذت ٹھیک ہے، لیکن جو فطری چیزیں ہیں، جو سادہ چیزیں ہیں، وہ اپنی ترتیب کے لحاظ سے جو افادیت رکھتی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز آسان ہے، یعنی ہر جمعے مسجد میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، ہر جمعے مولانا حدیث سناتے ہیں، ہر جمعے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنایا جاتا ہے، وہ قوم جو موٹیویشنل اسپیکر کے پاس پیسے دے کے سیٹ بک کراتی ہے نا، پیسے دے کے، وہ کہتا ہے 5,000 روپیہ آپ سے لوں گا اور ساتھ بٹھاؤں گا، وہ قوم جمعے والے دن وقت پہ جانا پسند ہی نہیں کرتی، وہ تو آخری 5-7 منٹ میں جانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ جو موٹیویٹ آپ کو نبی پاک کا دین کر سکتا ہے وہ کوئی دنیا دار کر سکتا ہے؟ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کے اندر، حضور کے دیے ہوئے علم کے اندر تو فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں، فطری